کا، سوسائٹی کی پازیٹیو اور نگیٹو ویلیوز کا اس کو کنسیپٹ آ جائے، انڈرسٹینڈنگ آ جائے اور اکارڈنگلی وہ بیہیو کرے، تو یہ اس کی مورل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے۔ مورل ڈیولپمنٹ بیسیکلی ہماری جو سوشل اور کلچرل نارمز اور لاز ہوتے ہیں ان پہ بیس کر رہی ہوتی ہے۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حلال طریقے سے پیسے کمانے ہیں، چوری ڈکیتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ریلیجیس جو ہمارے ہیں تھاٹس وہ ہماری اپنی جگہ، لیکن ہم نے دوسروں پہ زبردستی امپوز نہیں کرنی، یہ مورل ڈیولپمنٹ کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے لیے دو تھیریز ہیں۔ سب سے پہلے ہے جین پیاجے کی مورل ڈیولپمنٹ تھیری۔ مورل ڈیولپمنٹ کو جین پیاجے نے کہا کہ یہ ایک کنسٹرکٹیو پروسیس ہے، اور جس میں ایکشنز، تھاٹس جو ہیں وہ ہماری مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ پیاجے said moral development is constructive process where interplay of actions and thoughts build moral concepts. تو he was interested in three main aspects of learners' understanding of moral issues. پیاجے نے بچوں کے 3 طرح کے مورل ایشوز پہ کام کیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں رولز کو، تو رولز کی انڈرسٹینڈنگ پہ اس نے کام کیا، نمبر 1، جو ہمارے سوشل کلچرل رولز ہوتے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا کہ بچے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میری مورل رسپانسبلٹی کیا ہے، اس پہ اس نے کام کیا۔ اینڈ تھرڈ ون از جسٹس، مورل جسٹس۔ تو تیسرا کام اس نے کیا مورل جسٹس کے اوپر کہ جو بچے ہیں ہمارے وہ اس چیز کو کیسے سمجھیں۔ ایک تو ہے کہ جی رولز کو سمجھنا، پھر رسپانسبلٹی اپنی کہ میری کیا ہے ان رولز کے بعد، کیسے ان کو فالو کرنا ہے۔ تھرڈ ون ہے جسٹس، کہ میں نے جسٹس بھی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ رولز بھی یہی ہیں، سچ بولنا ہے، رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہے کہ آپ نے ان رولز کو فالو کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا اگر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ سچ بولتے ہیں، تو یہ جسٹس کہلاتی ہے۔ تو اس نے بیسیکلی مورل تھنکنگ کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جین پیاجے نے، ہیٹرونومس مورالٹی اینڈ آٹونومس مورالٹی۔ ہیٹرونومس مورالٹی وہ مورالٹی ہے جو بچوں سے پہ باہر سے امپوز کی جاتی ہے، فیملی کی طرف سے، اسکولز کی طرف سے، فرینڈز کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، اور جو بچے ہیں اس کو ایز اٹ از فالو کرتے ہیں، ان کی اپنی تھنکنگ انوالو نہیں ہوتی۔ تو یہ آؤٹ سائڈ سے جو تھنکنگ، امپوزیشن، سینکشنز بچوں پہ لگائی جاتی ہیں، اس کو ہیٹرونومس مورالٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام مورل ریئلزم ہے۔ یہ 5 سے 9 سال تک کی جو ایج کے بچے ہوتے ہیں ان پہ یہ امپوز کیے جاتے ہیں رولز باہر سے۔ دین ہے آٹونومس مورالٹی۔ آٹو کا مطلب ہوتا ہے خود بخود۔ تو آٹونومس مورالٹی یہ وہ مورالٹی ہے، وہ مورل تھنکنگ ہے جس میں بچے اپنے مورل رولز خود ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی اس میں باہر سے چیزیں نہیں آتی، اس میں بچہ جو ہے اپنے رولز، اپنی تھنکنگ، گڈ بیڈ کا کنسیپٹ خود ڈیولپ کرتا ہے۔ اس کو ہم آٹونومس مورالٹی کہتے ہیں۔ 9 سے 10 سال کی ایج میں یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کو ہم مورل ریلیٹیوزم بھی بولتے ہیں، مورل ریلیٹیوزم بھی ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ 2 تھیں تھنکنگ۔ نیکسٹ ہماری جو امپورٹنٹ تھیوری ہے وہ ہے مورل تھیوری لارنس کوہلبرگ کی۔ کوہلبرگ امریکن تھے، اور اس نے جو مورل ڈیولپمنٹ ہے اس کے 3 لیولز اور 6 سٹیجز بتائی ہیں۔ کتنی لیولز؟ 3، اور سٹیجز کتنی ہیں؟ 6۔ سب سے پہلے لیول آف ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں، مورل ڈیولپمنٹ گیون بائی لارنس کوہلبرگ، تو پہلے پری کنونشنل آتا ہے۔ اس میں بچے کی کوئی اپنی مورالٹی نہیں ہوتی، تو جو باہر سے اوپر سے جو اس پہ چیزیں امپوز کی جاتی ہیں بچہ اسی کو ایز اٹ از فالو کرتا ہے، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیٹرونومس مورالٹی جو پیاجے نے دی اس میں دیکھا۔ پھر آتا ہے لیول 2، یہ ہے کنونشنل۔ تو اس میں بچہ جو ہے وہ جو بھی سوسائٹی کے رولز ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، خود سے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ بے شک باہر سے چیزیں امپوز کی جا رہی ہیں بٹ یہ اچھی ہیں، تو یہ کنونشنل ہوگا لیول 2۔
لیول 3 ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ریئلٹی کریٹ کرے گا، اپنے رولز کریٹ کرے گا۔ اب اس میں ایج کی اگر ہم بات کریں تو پری کنونشنل جو لیول ہے یہ 4 سے 10 سال کی ایج میں ڈیولپ ہوتا ہے، اور اگر آپ یہاں پہ بات کریں تو انہوں نے 5 سے 9 سال کی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کنونشنل تو 10 سے 13 سال، اور پوسٹ کنونشنل 13 سال سے آن ورڈ یہ ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے۔ اب ہم ان کی نا سٹیجز کی بات اگر ہم کریں تو جو پری کنونشنل ہے اس کی 2 سٹیجز ہیں، ہر ایک لیول کی 2 سب سٹیجز ہیں۔ سٹیج 1 میں ہے اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن، جیسے ہم نے کہا کہ اس میں بچے کی اپنی کوئی موریلٹی نہیں ہوتی، باہر سے جو ایڈلٹس ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں فیملی کے، سوسائٹی کے، وہ امپوز کرتے ہیں چیزیں تو بچے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بچے اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، فالو کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اس گلی میں سے جو ہے وہ 2 وے ٹریفک نہیں گزر سکتی، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گلی تنگ ہے تو اس میں جو ہے وہ صرف ایک طرف اس طرف سے جائیں اور اوپر والی گلی سے واپس آئیں۔ اب یہاں پہ ایکسیپٹ کرنا یہ ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور فالو کرنا یہ ہے کہ آپ وہاں سے ویسے ہی گزریں۔ جب آپ ایکسیپٹ کریں کہ واقعی تنگ ہے لیکن کہ نہیں ہم گزر جائیں گے، آکس آف کر لیں گے، تو یہ جو ہے ایکسیپٹ تو آپ نے کر لیا بٹ آپ نے فالو نہیں کیا۔ تو یہاں پہ وہ فالو کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے چیزوں کو نا، بٹ ٹھیک ہے جی اوپر سے آ گئی ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے ہے اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن، تو بچے رولز کو اوکے کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ٹو اوائڈ پنشمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو بچے جو ہے وہ اس لیے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پنشمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں۔ determines a sense of right and wrong by what is punished and what is not punished، بچے وہ کرتے ہیں جس پہ سزا نہیں دی جاتی، اور وہ نہیں کرتے جس پہ سزا دی جاتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا جی، تو آپ اس نے کوئی چیز اٹھا کے نیچے پھینکی، اس کو آنکھیں دکھائی گئیں، سختی کی گئی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگلی دفعہ جو اس نے غلطی کی ہے وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ڈانٹ ہوتی ہے۔ دوسرا سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن، اس میں بیسیکلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والدین میں سے یہ جی بچہ چھوٹا ہے آپ اس کو یہ موبائل نہ دیں، اچھا دوسرا والد کہتے ہیں نہ دیں اور والدہ دے دیتی ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ جی مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے وہ اوپینینز ہیں کسی بھی رول کے بارے میں۔ ایٹ دس اسٹیج چلڈرن ریکگنائز دیٹ دیر از ناٹ جسٹ ون رائٹ ویو that is handed down by the authorities. Different individuals have different viewpoints, also called tit for tat, mutual exchange or individualism stage. تو اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، اس کو ہم ٹٹ فار ٹیٹ سٹیج بھی کہتے ہیں۔ آپ بھی کرو میں بھی کروں گا، اس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میوچل ایکسچینج، ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا بچہ کہے گا کہ اچھا آپ بھی کرو تو میں بھی کروں گا، تو اس کو ہم ٹٹ فار ٹیٹ سٹیج بھی کہتے ہیں۔ لیول 2 کی سٹیج فرسٹ اور اوور آل تھرڈ سٹیج ہے انٹرپرسنل اورینٹیشن، گڈ بوائے گڈ گرل اورینٹیشن۔ اب یہاں پہ دیکھیں بچہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ ریئلٹی ہے، تو اب جو ہے وہ ایکسیپٹ جب کرے گا تو پہلے وہ اس لیے ایکسیپٹ کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا سمجھا جائے سوسائٹی کے اندر، تو یہ ہے انٹرپرسنل اورینٹیشن۔ the child or individual is good in order to be seen as being good person by other، لوگ اچھا اس کو سمجھیں گے اس لیے وہ رولس کو فالو کرتا ہے، موریلٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اینڈ فورتھ ہے یہ لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن، اس میں اب بچے جو ایکسیپٹ کر چکا اور اسے پتہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان رولز اینڈ ریگولیشن کو جج کرے گا تو یہ اس کو جو ہے وہ شرمندگی سے بچنا پڑے گا، ادروائز نہیں۔ تو اب جو سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی پرسنل آپ کہہ لیں کہ ریسپیکٹ کے لیے، سیلف ریسپیکٹ کے لیے،
The child and our individual become aware of the wider rules of the society. So judgment concern obeying the rules in order to uphold the law and to avoid guilt. شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ سوسائٹی کے رولز کو، لا اینڈ آرڈر کو ایکسیپٹ کرتا ہے. دین ہے جی سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن. اب سوشل کانٹریکٹ اب یہ وہ ہے جس میں بچہ اپنی ریئلٹی خود بنا رہا ہے. اٹ از موٹیویٹڈ بائی دا بلیف ان دا گریٹسٹ اماؤنٹ آف گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر آف پیپل. اب یہاں پہ ایک بندہ وہ کام کرتا ہے جس میں زیادہ لوگوں کا بینیفٹ ہو، ٹھیک ہے، جس میں زیادہ لوگ. ایک کہانی ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی کہ ایک بھیڑیا تھا، وہ گڈریا تھا، وہ بکریاں وغیرہ چرا رہا تھا. تو ایک دن وہ نہر کے کنارے پہ تھا، اس کی بکریاں چر رہی تھیں. تو وہ جو نہر کا پل تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک بس آ رہی تھی. تو اس نے بس والے کو اشارہ کیا کہ جی بس جو ہے وہ روک دو. بس نہیں رکی تو وہ بس کے آگے آ گیا. تو تب جا کے بس والے نے بس روکی. اب اس کو کافی چوٹیں آ گئیں اور اس طرح جو ہے وہ بس میں موجود 40-50 لوگوں کی جان بچ گئی. تو اس میں اب بچہ وہ کام کرتا ہے جس میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اس میں زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ ہو. تو آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ادھر جو ہے وہ کوئی ایسی فیسیلٹی پرووائڈ کی جائے، ٹھیک ہے، کہ زیادہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملے کمپیریٹیولی، کہ میں جو ہے کسی دوسری جگہ پہ یا اپنے ہی سینٹرل پوائنٹ پہ آپ چلے جائیں کہ یہاں سے لوگ زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ سوشل کانٹریکٹ ہے کہ جس میں آپ کا آبجیکٹیو یہ ہو کہ زیادہ لوگ آپ کے کام سے مستفید ہوں. لاسٹ ہے یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن. ہماری سوسائٹی کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل ہیومن رولز ہوتے ہیں، انسانیت کے قاعدے قوانین. مثال کے طور پر میرے گاؤں میں ایک عیسائی کرسچین رہتا ہے. تو اس کرسچین کو اب ہمارے جو سوسائٹی کے رولز ہیں، آج میں بات کرتا اپنے وہ کرسچین کی. تو اب ہمارے ہاں قربانی پہ جب گوشت بنتا ہے نا جی، تو جو ہمارے پڑوس کے جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے اس کرسچین کے گھر گوشت قربانی کا بیچتے ہیں اور وہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن میں ہے کہ ہیومینٹی از مور امپورٹنٹ، کہ ہماری جو انسانیت کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہمارے لوکل رولز اینڈ ریگولیشن سے زیادہ امپورٹنٹ. تو اب اس کو ہم نا یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن کے ایک ہماری سوسائٹی کے، ہمارے مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ریلیجیس رولز ہیں کچھ، اور کچھ جو ہے انسانیت کے رولز ہیں. تو ہم جو ہے جہاں پہ انسانیت کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے اپنی رنگ، نسل، مذہب سے بالا تر ہو کر سوچتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ اور آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ جانتے ہیں دونوں کو، ایک کرسچین ہے ایک مسلم ہے. جو مسلم ہے اس کو ہلکی ملکی چوٹیں آئی ہیں، جو کرسچین ہے اس کو زیادہ چوٹیں آئی ہیں. اب آپ وہاں پہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ تو نان مسلم ہے اور یہ مسلم ہے تو میں صرف مسلم کو اٹھاؤں گا، اس کو ہیلپ کروں گا، دوسرے کو نہیں کریں گا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں. ہاں کوئی ہو، لاکھوں میں کوئی ایک انسان ایسا ہو جس کی سوچ اس طرح کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے انسانوں سے محبت کرتا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. وہ کہتے ہیں میری بنائی ہوئی نا، یہ حساب کتاب کا عمل ہے نا جی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جا کے کرنا ہے نا، یہ تو قبر حشر کا معاملہ ہے. دنیا میں تو آپ دیکھیں اس وقت غیر مسلم محنت کر رہے ہیں، اور میرے حساب سے جو مجھے لگا نا اللہ تعالیٰ کی جو اہل کتاب میں ناپسندیدہ لوگ ہیں یہ یہودی ہیں. میرا علم ہے اپنا کم علم، اللہ تعالیٰ معاف کرے کمی بیشی. تو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ یہودی ہیں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل بھی یہودی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت کریں. تو دنیا تو جو ہے وہ جگہ ہے کام کرنے کی، یہاں پہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اس کے ریزلٹس مل رہے ہوں گے. بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اب آپ اس نان مسلم کو، کرسچین کو بھی اٹھائیں گے، اس کو زیادہ سپورٹ کریں گے اس مسلمان کی نسبت جس کو کم چوٹیں لگیں.
تو یہ ہے یونیورسل پرنسپل. بلیو دیٹ ڈگنیٹی آف ہیومینٹی از sacred and that all humans have values own set of moral guidelines which may or may not fit the law. اب غیر مسلم یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو شراب پینے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نان مسلم ہیں, ان کو مذہب نے الاؤ کیا ہوا ہے سپوز. تو یہ جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن, کہ آپ کے لا سے ہٹ کے کچھ اور. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے, میں کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ باہر سے آنے والے لوگوں کو اس طرح الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے. ہمارے رولز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ جو ہے بہت سے مذاہب کے اندر منع ہے اس طرح کی چیز. میں ایک مثال پیش کی ہے کہ ہمارا نظام بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. بہرحال تو یہ مورل گائیڈ لائن آپ کی, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے بلیوز ہیں تو آپ ان کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہی بات جو میں نے کی ہے کہ ان کے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقلیتوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جاتا تھا, وہ ان کی مرضی پہ تھا, اور وہ اسلامی ریاست کے اندر رہ کے بھی یہودی عیسائی وہ تھے لوگ. ٹھیک ہے, پارسی. تو یہ مورل ڈیولپمنٹ تھی لارنس کولبرگ کی تھی. Kohlberg described moral development as process of discovering universal moral principle based on the child intellectual development. تو انہوں نے کہا کہ بچے کی جو moral reasoning آتی ہے نا بچے کے اندر, یہ بچے کی intellectual development یعنی cognitive development اس سے آتی ہے. اس کی stage based theory ہے جس کے 3 levels اور 6 stages ہیں, اور ہر stage جو ہمارا ہر level ہے اس کی 2 sub stages ہیں. کوہلبرگ نے cognitive structuralism پہ فوکس کیا, جس کا زیادہ فوکس کوگنیٹیو جو مورل ریزننگ ہے اس کے اوپر تھا. یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ بچے کی ذہنی نشو و نما ڈیولپمنٹ جتنی ہوتی ہے نا تو اتنی ہی وہ پھر مورل ڈیولپمنٹ پہ آتا ہے. وہ گڈ اور بیڈ کو, رائٹ اینڈ رانگ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, تو جب اس کے پاس کوئی ریزن اس کے مائنڈ میں موجود ہوتی ہے تو یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو ڈائریکٹلی اس نے لنک کیا مورل ریزننگ کے ساتھ. ایک سچویشن ایک اور اس نے بتایا, اس نے کہا کہ سم ٹائم جو ہے ہمارے بچے مورل ڈائلیما کی سچویشن میں ہوتے ہیں. اب یہ ڈائلیما کیا ہوتا ہے, اب آپ جو ہے وہ اسکول جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ راستے میں جو ہے وہ کوئی حادثہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر سے جو ہے وہ آپ کے اسکول کا آفس کا ٹائم بھی ہو گیا, ادھر سے وہ حادثہ بھی ہے, وہاں پہ لوگ کچھ موجود بھی ہیں, تو آپ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہاں پہ. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ادھر جاؤں کہ اسکول جاؤں یا آفس جاؤں, تو ادھر بچے ویٹ کر رہے ہوں کہ میں نے ان کو جا کے پڑھانا ہے ادھر, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں جب آپ کے پاس کوئی کلیئر کٹ کسی سوشل ایشو جس کے 2 سلوشن ہوں, 2 سے زیادہ سلوشن ہوں, تو آپ کو چوز کرنے میں پرابلم آ رہی ہو کہ کون سا ٹھیک اب یہاں پہ ہے, آفس جاؤں چلا جاؤں یا یہاں پہ ہیلپ کر دوں ان کی. تو اس کو ہم کہتے ہیں مورل ڈائلیما. ٹھیک ہے, مورل ریزننگ ہم نے کہا کہ ہاؤ پیپل تھنک اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ اینڈ ہاؤ دے ایکوائر اینڈ اپلائی مورل رولز. یہ کس بیس پہ کرتے ہیں, مورل جو ہماری کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, اس کی بیس پہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی برون فین برنرز ایکولوجیکل تھیوری. برون فین برنرز نے ایک تھیوری دی ہے جس کو ہم ایکولوجیکل تھیوری بولتے ہیں. اس نے بیسیکلی کہا, ایکولوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کا ماحول ہوتا ہے نا جی, اس کا مطالعہ